ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار سموم، اور جان کو ہم نے پیدا کیا، جان کو یعنی جنوں کا باپ، جان کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے ایسی آگ سے، من ناری سموم جس میں دھواں نہیں، جس آگ میں دھواں نہیں ہوتا اس آگ سے ہم نے پیدا کیا ہے جان۔ اور جان کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ابو البشر تو آدم ہے، یعنی بشر جتنے ہیں ان کے باپ جو ہے وہ ابو البشر یعنی وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جنات کا جو ابو الجان ہے وہ ابو الجن جو ہے وہ جان ہے، اس کا نام جان ہے۔ جیسے ابو البشر آدم ہے، ایسی جو جنات کا جو ہے ابو الجن جو ہے اس کا نام ہے جان۔ اور جو ہے شیاطین کا جو ابو الشیطان ہے وہ ابلیس ہے، ابلیس یہ ابو الشیطان ہے، تو شیاطین جتنے ہیں ان کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس انداز سے، تو یہاں پر والجان جو ذکر فرمایا یہ ابو الجن ہے، جنات کو جو باپ، جیسے آدم ہمارے باپ ہیں، فرمایا ان کو پیدا فرمایا ان سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے، آدم سے پہلے یہ پیدا کیا 2000 سال پہلے، روایات میں آتا 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ اور کس سے پیدا کیا؟ ایسی آگ سے جس کے اندر جو ہے وہ دھواں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آگ جو ہے، یہ جو بجلی آسمان سے گرتی ہے، آسمان سے جو بجلی گرتی ہے یہ بھی وہی اسی آگ سے بنی ہوئی ہے کہ جس کے اندر دھواں نہیں ہے، جس میں دھواں نہیں ہے۔ گویا کہ آسمان اور اس کے درمیان میں ایک حجاب ہے، اس کے درمیان کے حصے کے اندر یہ آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ بجلی اس حجاب کو توڑ کے جو نیچے آتی ہے وہ گرتی ہے۔ یا جب حکم ہوتا ہے جب آتی ہے، اور جس پر گرنے کا حکم ہے تو اس پر وہ گرتی ہے بجلی، جس کو ہم کہتے ہیں بجلی گر گئی۔ اور یہ جو دھماکہ ہوتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دھماکہ اصل میں وہ جو حجاب پھٹتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک حجاب ہے، وہ حجاب کو پھاڑ کے آتی ہے، وہ حجاب جب پھٹتا ہے تو اس کے پھٹنے کی آواز ہے، یہ کڑ 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 کڑک جو آتی ہے یہ اس کے حجاب کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے، تو وہ زمین پہ آتی ہے بجلی اور وہ آ کے کسی چیز پہ گرتی ہے۔ اس بجلی اور آگ کے اندر جو دھواں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نار سموم۔ تو فرمایا یہ جو سموم ہے اس نار سموم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ اور جنات کے اندر جو ایک قسم تو وہ ہے کہ جو بظاہر انسانوں کی طرح ہے، یعنی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، پوری اس کی ماحول سوسائٹی ایسی جیسے انسانوں کی ہے۔ اور ایک جو ہے وہ حصہ وہ ہے جو ہوا ہے، جو ہوا کی طرح ہیں، ان کے کھانے پینے اور شادی بیاہ ان کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، وہ ایک ہوا کی طرح بس وہ گھومتے ہیں، ان کا ایسے بظاہر کو مجسم شکل نہیں ہوتی۔ تو یہ جن، تو ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر توالد تناسل، کھانا پینا کچھ نہیں، لیکن جو پہلی قسم ہے ان کے اندر توالد تناسل بھی ہے اور شادی بیاہ بھی ہوتا ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو وہ جو ہے جنات کی قسم۔ تو ابو الجن جو ہے یہ ان تمام قسم کے جو جنات ہیں ان کا جو ہے وہ باپ ہے، اس نے فرمایا۔ اور جنات کے اندر تو مومن کافر دونوں ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، دونوں۔ لیکن جو شیاطین جو ہے ابلیس جو ہے وہ ابو الشیطان جن کا باپ ہے، تو شیاطین کے اندر کوئی مومن نہیں ہوتا، سارے کافر ہوتے ہیں۔ اور جنات کے اندر جی ابو الجن جن کا باپ ہے، جنات میں موت بھی طاری ہوتی ہے، حیات بھی رہتی ہے، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، وہ ان کے اندر یہ نظم ہے۔ لیکن جو شیاطین ہے کہ جن کا باپ ابلیس ہے، ابو الشیطان، تو ابلیس جن کا باپ ہے وہ جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، ان میں سارے جو ہے فاسق فاجر اور جو شیطان گناہگار ہی ہوتے ہیں، مسلمان مومن کوئی نہیں ہوتا، اور یہ مرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ مہلت کے نتیجے میں ان کو موت نہیں دی جائے گی نفخہ اولیٰ تک۔ نفخہ اولیٰ جب پھونکا جائے گا تب وہ مریں گے، اور 40 سال تک ان پر موت طاری رہے گی، شیطان پر اور ان کے تمام شیاطین پر، اور 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ جب ہوگا تو دوبارہ وہ زندہ ہوں گے۔ تو یہ ترتیب ہے اس کے اندر، اس کو جو ہے ذکر کیا ہے کہ والجان خلقناہ من قبل من نار سموم، اور جان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے ایسی آگ سے جس کے اندر دھواں نہیں ہے، یہ جان۔ اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن کا معنی چھپا ہوا، اور یہ جان جو ابو الجن، اس نے یہ درخواست پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب ذوالجلال 2000 سال پہلے ہمیں انسان سے آپ نے پیدا کیا،
لیکن ظاہر ہے کہ ہم آپ کی فرما برداری نہیں کر سکے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کے نتیجے میں آپ نے ہمیں جو ہے رسوا کر دیا، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نائب بنا رہے ہیں، وہ آدم کی ذریت کو آباد کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئیں، اور ہم پہ آپ ایسا اندھیرا اور پردہ ڈال دیجئے کہ ہم نظر نہ آئیں۔ تو گویا کہ ان کو اپنی اسی شرمندگی اور ندامت کا نتیجہ سمجھیں کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے رات کا اندھیرا ان کے اوپر ڈال دیا۔ جب رات کا اندھیرا ڈال دیا، اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، دن ہو یا رات ہو وہ نظر نہیں آتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تحت بعض کو اللہ نے اختیار قدرت دے رکھی ہے، وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ وہ سانپ کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں، یا عام طور پہ بلی کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں، کتے کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں، مختلف جانوروں کی شکلوں میں۔ تو عام طور پہ زیادہ انہی جانوروں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے بعض کو یہ اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ لیکن یہ اس درخواست کے نتیجے میں جو ابو الجن نے یعنی جان نے درخواست پیش کی، ان پر جو ہے سیاہ رات ڈال دی گئی، اس لیے یہ جن ہے۔ اس لیے جن اس کو کہتے ہیں مجنون، جو جنین اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو۔ اس لیے ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہو تو اس کو عربی میں جنین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جن کی طرح چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا، آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ بچہ ہے، تو اس لیے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو وہ جنین، تو کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں، وہ چونکہ چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اور مجنون بروزن مفعول، جیسے آج آپ نے پڑھنا ہے، تو مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جن کا اثر جو ہے وہ واقع ہو گیا اور وہ مجنون ہو گیا اور جنون کی کیفیت میں آ گیا، اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔